بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے کچھ وقت نکالا۔ آپ کو بلانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو وفاقی ٹیکس محتسب کی سال 2023 کے دوران جو کارکردگی رہی ہے وہ آپ سے تفصیل میں شیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک آپ کو اورینٹیشن کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا جو ادارہ ہے یہ ایف ٹی او آرڈیننس 2000 کے تحت معرض وجود میں آیا تھا، اور اب یہ تقریباً 23 سال پرانا ادارہ ہے۔ یہ جہاں آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں یہ اس کا ریجنل آفس ہے۔ پورے ملک میں اس کے مختلف جگہوں پہ ریجنل آفیسز ہیں اور ملتان ان میں سے ایک ہے۔ اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں وہ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کہتے ہیں۔ وہ ایک آئینی پوسٹ ہے۔ ایف ٹی او صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ فیڈرل سپریم کورٹ کے جج کے ایکویولنٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان کے وہ ہمیں پاورز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں جن کے تحت ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم ان کے بہاف پہ کام کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد اس ادارے کا، جس مقصد کے لیے اس کو تشکیل دیا گیا تھا، کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو ماتحت پورے پاکستان میں جتنے دفاتر ہیں وہ لوگ جو ٹیکس فنکشنریز جو بھی اپنا کام کرتے ہیں، اس کام میں اگر ٹیکس پیئر کو یہ محسوس ہو اور اس کا خیال ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو وہ ہمارے پاس اپنی شکایت درج کراتا ہے۔ ہم پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کا ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو، یعنی جو شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کو بھی بلاتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو بھی بلاتے ہیں۔ دونوں کی بات ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد قانون کے مطابق ہم ایک ریکمنڈیشن یا ڈائریکشن اپنی دیتے ہیں، ایف بی آر کو دیتے ہیں۔ ہم ایف بی آر اسلام آباد کو ڈائریکشن دیتے ہیں، وہ پھر ڈاؤن دا لائن اپنی فیلڈ فارمیشن سے ہماری جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں یا جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کراتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو موجودہ ایف ٹی او صاحب ہیں، ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، ان کا نام آپ نے بالکل سنا ہوگا، ماشاءاللہ بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ بیسیکلی وہ کسٹمز سروسز کے میں انہوں نے 30 سال کے قریب سروس کی۔ اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا اس سلاٹ پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسٹم کیئر سوسائٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں وہ ہیلتھ سیکٹر میں بڑی ان کی خدمات ہیں، فلڈ ریلیف میں ان کا بڑا کام ہے، نیشنل لیول پہ بھی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ وہ بڑی ایک پاکستان میں جانی پہچانی ان کی شخصیت ہے اور ان کی سروسز بھی ہیں۔ ان کی تقرری یا تعیناتی کے بعد اس ادارے کے اندر ایک جو چینج آئی ہے، کوالٹیٹیو چینج، بیسیکلی آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ یہ ادارہ اب بڑا ایک فعال ادارہ ہے، اور یہ جو پریس ریلیز آپ کو ہم نے دیا ہے، اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے آپ پیج 2 پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، جس کو آپ دیکھ لیں گے تو وہیں سے ہی ساری، وہ کہتے ہیں نا کہ فیکٹس اسپیک فار دیم سیلز، کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ 2023 میں آپ دیکھیں، آپ 21 میں دیکھیں کہ ٹوٹل جو کمپلینٹس رجسٹر ہوئیں وہ 2816 تھیں، جو آلموسٹ
ڈبل ہو گئیں، 5,752 ہو گئیں، اور پچھلا سال جو ختم ہوا ہے، لیٹسٹ جو کیلنڈر ایئر ختم ہوا ہے، اس میں 8,000 سے زیادہ کمپلینٹس تھیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کمپلینٹس رجسٹرڈ بھی اس میں دی ہوئی ہیں اس ٹیبل کے اندر، اور جو ڈسائیڈ کی گئیں وہ بھی دی ہوئی ہیں، امپلیمنٹیبل کمپلینٹس. اور جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں آپ دیکھیے اس کی پرسنٹیج 94% ہے، یعنی جتنی کمپلینٹس آئیں اس میں سے 94% پہ عمل درآمد بھی اسی سال کے اندر ہوا. تو یہ میرے خیال میں بڑی ہائی اچیومنٹ ہے، اور آپ لوگوں کو یہی بتانا ہمارا مقصد تھا، آپ کو یہاں زحمت دینے کا. اچھا، اس میں تھوڑا ایک تو یہ کہ کام کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ فگرز کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. دوسرے آپ دیکھیں اس ہینڈ آؤٹ میں یا اس پریس بریف میں کچھ ہم نے اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ ایف ٹی او کا جو ادارہ ہے اس میں کاسٹ فری سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. کاسٹ فری سے مراد یہ ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی ایف بی آر کے جو اہلکار ہیں ان سے کوئی اگر کوئی شکایت ہے تو وہ کاغذ پہ ایک اپلیکیشن لکھ کے دے سکتا ہے ہمارے کسی بھی آفس میں پاکستان میں، پورے پاکستان میں. ایک ایپ بنائی گئی ہے، اس ایپ پہ وہ کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے. ایک ہمارا پورٹل ہے وہ اس پہ کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے. وہ کمپلینٹ لانچ ہو جاتی ہے، پھر اس کی ساری جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ ایک پورٹل پہ ہم کرتے ہیں. نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، جب کمپلینٹ ہمیں اگر مینول فارم میں آتی ہے تو بھی ہم اس کو پورٹل پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو ایک نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نوٹسز ایشو ہوتے ہیں دونوں فریقین کو، ان کو بلا کے ان کو سنا جاتا ہے، پھر جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پورٹل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں ڈائریکٹلی. پھر جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ان کو ای میل کے تھرو کنوے ہو جاتا ہے، ہارڈ فارم میں بھی ہوتا ہے، سافٹ فارم میں بھی ہوتا ہے. آج کے دور میں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں یہ کریڈٹ ڈاکٹر آصف محمود صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پیپر بیسڈ ورکنگ کو سافٹ فارم میں بھی کنورٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے پورا جو اپنا طریقہ کار ہے وہ اس میں آپ کو بتایا ہے، اور پھر ہم اس کی اویئرنیس کے لیے بھی ٹیکس بارز کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں. ہم ڈپارٹمنٹل فنکشنریز کے ساتھ، چیمبر کے فورم پہ ہم لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل جو ہوتے ہیں کلیکٹیولی ان کو ڈیل کرتے ہیں. وہ ہمارے مینڈیٹ میں اگر فال کرتے ہیں تو ہم بالکل ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آپ اس کی ٹیبل 1 اگر دیکھیں پیج 2 میں، تو یہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے آپ دیکھیے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی یہ ان کو اویئرنیس کمپین شارٹ میسیج جیسے ہوتے ہیں وہ ساری، یہ موبی لنک کا نمبر ہے اس میں، یو فون، ٹیلی نور، سی ایم پاک، ایس سی او. تو یہ جو پی ٹی اے سے کہ ایمبٹ میں جو یہ ٹیلی کامز آتی ہیں، یہ سارا ان کا ڈیٹا بھی آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی جو ایف ٹی او صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، ہم یونیورسٹی لیول پہ جا کے لوگوں کو ایف ٹی او کے آفس کی اہمیت، اس کے طریقہ کار اور اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کرتے ہیں، تاکہ وہ چونکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہ آگے چیزوں کو ڈسیمینیٹ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اور یہ آپ ماشاءاللہ پریس کے لوگ ہیں اور آپ سے زیادہ باخبر کوئی نہیں ہوتا. یہ ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن ہے. اب یہ اگر آپ ریکارڈ کبھی کوئی آپ میں سے چاہے، کسی کو کوئی اگر کوئی ریسرچ مائنڈڈ ہو
تو جب لوگوں کی کمپلینٹس ریزالو ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں، پورٹل پہ ان کی ہمیں ای میلز آتی ہیں، ہمارے دفتر میں آ کے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل حل ہو گئے. تو بیسیکلی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں سب کو ٹرانسپیرنٹلی کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شکایت کا موقع ہی نہ ملے. لیکن چونکہ زیادتی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس زیادتی کے ازالے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. پھر ایک اور کام جو یہ ادارہ کرتا ہے کہ جو کلیکٹیو ایشوز ہوتے ہیں، مثلاً کلیکٹیو ایشو سے مراد یہ ہے کہ کسی جب ریٹرن فائلنگ کا ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ انکم ٹیکس کی لوگ اینول ریٹرن اپنی فائل کرتے ہیں، وہاں اگر لوگوں کو کوئی دشواری آ رہی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دشواری آ رہی ہے. اس میں کوئی پالیسی لیول پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بار ہمیں ریفر کر دیتی ہے، یا ادروائز ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس گزاروں کو یہ دشواری آ رہی ہے تو ہم جس کو سو موٹو ایکشن بولتے ہیں وہ بھی ایف ٹی او صاحب انیشیٹ کرتے ہیں اور ایف بی آر کو ریکمنڈیشن دے کے وہ مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جی بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ایف بی آر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی ہے اور ہمارے ملک کی اکنامک سچویشن سے بھی آپ بالکل واقف ہیں. ریونیو کی جو ٹیکس ریونیو ہے یہ اٹ از لائف لائن فار دا کنٹری. ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوگا تو لوگوں کی ویلفیئر پہ وہ خرچ ہوگا. اب میں چونکہ خود ٹیکس میں نے 30 سال سے زیادہ کام کیا ہے اور میں تو پچھلے 2 سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں، میں نے یہاں پہ آ کے جو فیل کیا ہے کہ ٹیکس کلیکٹر ٹیکس کلیکٹ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ زیادتی کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ٹارگٹ اسائن ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنے ٹارگٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسی زیادتی کے ازالے کے لیے یہ ادارہ ہے. میں تو اکثر جو آفیسرز میرے پاس آتے ہیں کیسز کی ہیئرنگ کے سلسلے میں، جب ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو میرا رول ہے یہ اب ایک طرح سے ٹیکس پیئر کی ایڈوکیسی کرنا ہے ان اے وے. اوبویسلی ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی کوئی جائز وجہ ہے یا ناجائز ہے. ہم نے تو اس وقت کوگنیزنس لینا ہے جب وہ کوئی غلطی ناجائز طریقے پہ کرے گا یا اس کی کوئی جو نیت ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو ہم پھر اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اس کو ہم وہ سخت ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی انیشیٹ ہوتی ہیں. پروسیجرل جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ کے جو کام کاج کا طریقہ ہے اس کے اندر اس طرح سے غلطی پائی جاتی ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں تاکہ ٹیکس پیئرز کو سہولت ہو. دیکھیے جی بڑی سمپل سی بات ہے اور آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ٹیکس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکس گزار کو وہ عزت دی جائے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اسی طرح ہی ریونیو میں اضافہ ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، اسی طرح ہی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، اسی طرح ہی ملک ترقی کرے گا. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ کہ ہمارا جو پورا جو اکنامک ماڈل ہے یہ سارا لون ڈیپینڈنٹ اکنامک ماڈل ہے. ہم باہر سے قرضے لے کے ہم زندہ ہیں، تو قرضے لینے کی نوبت آتی ہی کیوں ہے؟ اسی لیے آتی ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپنسز زیادہ ہیں، اس کی آمدنی کم ہے. یہ جو درمیان کا گیپ ہے جس کو ڈیفیسٹ بولتے ہیں، اسی ڈیفیسٹ کو برج کرنے کے لیے ہی لوننگ ہوتی ہے. اب تو حال یہ ہے کہ اتنی ہمارے اوپر بیرونی قرضہ اور اندرونی قرضہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اسی کے بوجھ میں ہی یہ پاکستان جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہو رہا ہے.
تو مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ یہ ادارہ اپنا جتنا بھی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے ایف بی آر کو سیدھے راستے پہ رکھنے میں اور ٹیکس پیئرز کو مطمئن کرنے میں، وہ یہ اپنا رول بخوبی ادا کر رہا ہے. یہ جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سارے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اس کی پرفارمنس جب سے ڈاکٹر آصف صاحب نے 2021 میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ یہ 4 سال کی تقرری ہوتی ہے ایف ٹی او صاحب کی، تو یہ ان کا آلموسٹ اب تیسرا سال شروع ہوا ہے. تو اس میں ایک کوالٹیٹیو چینج آپ کو نظر آئے گی. فگرز آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی کہ ہر سال جو دیکھیں کمپلینٹس کا نمبر بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس ادارے پہ اعتماد ہے تو وہ ہمارے پاس آ رہا ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ 21 22 23 کی جو فگرز ہیں یہ خود آپ کو واضح طور پہ یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کا اعتماد، ٹرسٹ اس ادارے پہ بڑھ رہا ہے. اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جب آپ اس کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں ہائی لائٹ کریں گے تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی اس ادارے کے بارے میں اور وہ اس ادارے سے رجوع کریں گے. گو کہ ہمارا کام بڑھے گا، لیکن ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم میکسیمم ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم وہ پرووائڈ کریں. بالکل آپ کی آبزرویشن ویلڈ آبزرویشن ہے. دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ ایف بی آر ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، سب لوگ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. خرابیاں پورے کے پورے سسٹم میں ہیں، پورے کے پورے معاشرے میں. ایف بی آر کی خرابیاں میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، کیونکہ میں نے 30 سال سے زیادہ اس میں کام کیا ہوا ہے خود. یہ تاثر بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز جب مصب کے ادارے میں آتے ہیں تو ان کا ایک نرم گوشہ ہوتا ہے ایف بی آر فنکشن کی طرف. یہ پبلک پرسیپشن ہے، لیکن یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا تو جا کے آپ ادھر ایف بی آر کے لوگوں سے پوچھیں نا کہ جو میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کتنا ایک نرمی سے پیش آتا ہوں. نرمی سے مراد دیکھیں اخلاق سے تو کسی کو نہیں گرنا چاہیے، اکارڈنگ ٹو لا کرنا ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر آدمی، جو ریٹائرڈ آدمی ہے، وہ ایک سینئر لیول سے ریٹائر ہوتا ہے. ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کو جانتا ہے، لا نوئنگ ہوتا ہے وہ. اچھا پھر جو چونکہ زیادتی ایف بی آر کے فنکشنریز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کے سامنے جا کے کیس کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو یہ ایڈوانٹیج ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیریس کوئی غلطی ہے، جہاں انہوں نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے، تو ہم بالکل ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو کہ ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائیں. ان کو دیکھیں نا، ایک تو فوری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو شکایت آپ کے پاس لے کے آیا نا، آپ نے اس کی شکایت کو دور کرنا ہے. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 94% کیسز میں رپورٹڈلی ہو چکی ہے. مثلاً وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، وہ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں، میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا.